الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم القرآن والرمضان هما يشفعان في يوم الميزان صدق اللہ مولانا العظیم۔ گر تمہیں خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ شرفائے ملت اسلامیہ، رفقائے اہل سنت والجماعت، حضرت مولانا الحافظ القاری محمد صدیق مرحوم و مغفور رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فرزند ارجمند حافظ و قاری نے اس علاقہ میں مسجد خلفائے راشدین کی بنیاد اپنے بزرگوں اور دوستوں کے تعاون سے رکھ کر اس پورے علاقے کی ملت اسلامیہ پر احسان کیا ہے۔ یہ اس وجہ سے میں نے لفظ استعمال کیا کہ قرب اور قریب خلفائے راشدین کے نام سے کوئی مذہبی دینی ادارہ اور مسجد نہیں ہے۔ تو حضرت مولانا قاری عزیز الرحمن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے عتیق الرحمن عزیزی مجھے محبت ہے، اس لیے وہ لفظ دوبارہ آ رہا ہے۔ آج ہم 16 مارچ 2026 کو اس مسجد میں تلاوت کلام اللہ کی تکمیل کے سلسلہ میں جمع ہیں۔ میں نے بالکل مختصراً قرآن کے فضائل پر بات کرنی ہے کہ قرآن کا معنی کیا ہے۔ قرآن کا ترجمہ ہے سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ آپ پوری دنیا کے تمام کتابوں کو دیکھ لیجئے، اس وقت بھی پوری دنیا میں جو سب سے زیادہ کتاب پڑھی جاتی ہے اس کتاب کا نام کتاب اللہ ہے، کلام اللہ ہے۔ صرف رمضان شریف میں مجھے بڑی خوشی ہوئی، ایک یہاں جماعت ہو رہی تھی، ایک وہاں۔ آرزو اور تمنا دونوں کو یہ تھی کہ میں بھی قرآن سناؤں اور میں بھی قرآن سناؤں۔ یہ تھوڑا سا منظر میں نے حسینہ گاہی کی مسجد میں حضرت قاری رحیم بخش پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں دیکھا ہے اور اب تک وہ چل رہا ہے۔ پورے ملتان کے حفاظ اور قاری جو ان سے نسبت رکھتے ہیں وہ تراویح پڑھانے کے بعد وہی پہنچیں گے۔ صبح سحری تک ایک سنائے گا اور یہاں 4 دوست ساتھی یا حفاظ کھڑے ہیں، سن رہے ہیں، وہاں ہے، وہاں ہے۔ بڑا عجیب منظر ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن رمضان میں اترا ہے، رمضان کو قرآن سے نسبت ہے، قرآن کو رمضان سے نسبت ہے۔ جتنا زیادہ تعداد میں صرف رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن مقدس کی، قرآن پاک کی اور
کتاب انقلاب کی، کتاب حقیقت کی، کتاب پیمبر کی اور کتاب اللہ کی، کتاب لا ریب فیہ کی تلاوت ہوتی ہے، اتنی زیادہ باقی دنوں میں نہیں ہوتی۔ اب حدیث شریف کے الفاظ یہ ہے کہ قرآن اور رمضان ہما یشفعان، یہ دونوں شفاعت کریں گے فی یوم المیزان، قیامت کے روز۔ تو سفارش، شفاعت، یہ حفاظ کے لیے بات کر رہا ہوں۔ ایک ہے قرآن میں من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ کی اجازت سے شفاعت ہوگی، ایک بات طے ہے، اور اللہ کی اجازت سے ہی والی کائنات، سرور کائنات، مخبر کائنات، محسن کائنات، قائد کائنات، ہادی کائنات، سیدی مرشدی سیدنا و مولانا و ملجانا و رفیقنا و حبیبنا جناب محمد الرسول اللہ، سب کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے۔ اس کے بعد آگے چلے گا، یہ نہیں ہے باقی درجہ بدرجہ اللہ کی اجازت سے شفاعت کریں گے، لیکن الفاظ یہ ہیں کہ رمضان بھی شفاعت کرے گا اور قرآن بھی شفاعت کرے گا۔ رمضان یہ کرے گا کہ اللہ، آپ تو جانتے ہیں کہ یہ میرا بندہ سارا دن، یعنی اللہ کا بندہ سارا دن آپ کی رضا کے لیے، آپ کی خوشنودی کے لیے، گھبرائیے نہیں، یہ تو چھوٹے سے مچھر ہیں، ہم تو کھٹملوں سے نہیں ڈرتے، مچھروں سے کیا ڈریں گے؟ ہمارے ساتھ محبت کا اظہار کیا ہے، تو میں تو آپ سے زیادہ عمر میں بھی ہوں، نازک بھی زیادہ ہوں، لیکن دیکھ لو، ڈر گئے مچھروں سے تو کھٹملوں سے مقابلہ کیسے کریں گے؟ ہم تو وہ ہیں جو اللہ کی ذات کے سوا کسی اور سے ڈرنے کو بھی شرک سمجھتے ہیں۔ بہرحال میں قاری صاحب کا پروگرام ہے اور پہلا پروگرام ہے، آپ ہمارے انجن ہیں، آپ حفاظ ہیں، آپ قاری ہیں، آپ ہمارے رہبر ہیں، آپ ہمارے رہنما ہیں، آپ ہمارے ملجا ہیں، آپ ہمارے ماوا ہیں، آپ ہی ہمارے مقتدی ہیں، اب آپ ہی ہمارے امام ہیں۔ ہم بوڑھے ہو چکے ہیں، یہ ذمہ داریاں اب آپ پر ہیں۔ بچوں کو قرآن آپ نے پڑھانا ہے، خود آپ نے پڑھنا ہے، دوسروں کو آپ نے پڑھانا ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، تعلیم دیتا ہے، تعلیم لیتا ہے، قرآن کا درس دیتا ہے، قرآن کا درس لیتا ہے، قرآن سمجھتا ہے، قرآن سمجھاتا ہے۔ اس کا دن بھی قرآن کی تلاوت سے شروع ہوتا ہے اور اس کا آرام یعنی کہ سونا بھی قرآن کی تلاوت سے ہوتا ہے۔ زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کہنے پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس مسئلے میں کوئی معاملہ ہوگا تو وہ آپ میرے کھاتے میں ڈال دیں۔ سبحان اللہ تو زور سے کہہ دو۔ میرے بھائی، رمضان کہے گا کہ اللہ میں شفاعت اس لیے کر رہا ہوں، توجہ سے آپ بات سنیں گے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا، بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ اس لیے کر رہا ہوں کہ لوگوں کے سامنے تو آپ کا بندہ نہیں کھاتا تھا، نہیں پیتا تھا، ایسی جگہ جہاں کوئی بھی نہیں ہوتا تھا تو آپ پر اس کا اتنا یقین کامل تھا کہ وہ کہتا تھا اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ جیسے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اپنی بہو سے، بیٹا وہ بات تو مجھے سناؤ کہ جب آپ کی ماں کہہ رہی تھی کہ دودھ میں پانی ملا دو پیسے بڑھ جائیں گے،
تو کون سا امیر المومنین دیکھ رہا ہے؟ تو اس وقت اس بچی نے کہا امی وہ تو نہیں دیکھ رہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ یہ جملہ سنا تھا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے، اس سے متاثر ہو کر رشتہ مانگا تھا، پھر اسی کو اپنی بہو بنایا تھا۔ سبحان اللہ۔ دیکھو آپ جیسے بہو ہوگی پھر اولاد کے اثرات تو پھر اسی طرح ہوں گے نا۔ تو اللہ، میرا اللہ، سب کا اللہ، مشکل کشا اللہ، حاجت روا اللہ، کرنیا والا اللہ، بھرنیا والا اللہ، غریب نواز اللہ، امیر نواز اللہ، زندگی دینے والا اللہ، دکھ دینے والا اللہ، دکھ ٹالنے والا اللہ، موت دینے والا اللہ۔ اس اللہ نے فرمایا ہے کہ اس وقت سے لے کر اس وقت تک رمضان شریف میں آپ نے نہیں کھانا نہیں پینا۔ اب دیکھیے کہ 5 منٹ پہلے سارا کچھ موجود ہے اور کوئی بھی نہیں ہے، تو آپ کہتے نہیں ابھی وقت نہیں ہوا افطار کا، افطار کا وقت ہوگا پھر کھائیں گے۔ آپ 5 منٹ انتظار کر رہے ہیں، اللہ کو آپ کے یہ 5 منٹ بڑے پسند ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ میرا بندہ جو صرف مجھ سے ڈرتا ہے، جب تک وقت نہیں ہوتا نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، تو جنت ان کے لیے ہے۔ رمضان کہے گا اللہ جنت کے حقدار یہی ہیں کہ خلوت ہو کہ جلوت ہو، اندر ہو کہ باہر ہو، سفر ہو کہ حضر ہو، یہ ہمیشہ آپ سے ہی ڈرتے رہے ہیں۔ تو لفظ میں نے کیا پڑھا تھا؟ القرآن والرمضان ہما یشفعان فی یوم المیزان۔ ہما یشفعان، دونوں شفاعت کریں گے۔ قرآن کیسے کرے گا؟ پہلی بات یہ اچھی طرح ذہن میں رکھ لیجئے کہ قرآن کائنات کی سب سے بڑی دولت ہے، اس سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے۔ آپ یقین کیجئے جنہوں نے قرآن سے یاری لگائی ہے آج ان کا نام زندہ ہے۔ اور ایک بات اور کر رہا ہوں، ماں باپ اس دنیا سے جن کے چلے گئے ہیں، اعزاء و اقربات چلے گئے ہیں، لوگ آپ کو 100 باتیں کریں، لیکن جو قرآن پڑھ کر آپ ان کے ایصال ثواب کے لیے اللہ سے دعا کریں گے، یہ اتنی تیز رفتار ہے تلاوت کی تاثیر کہ اللہ فرماتے ہیں کوئی اور چیز پہنچے نہ پہنچے بحثیں ہوتی رہیں گی، لیکن قرآن کی تلاوت جن کی نیت سے آپ نے پڑھی ہے اس کا اجر و ثواب فوراً پہنچتا ہے۔ اور بھی ایک بات بتاؤں کہ ایک آدمی دبئی میں ہے، وہاں وہ نیٹ پر قبر کی شکل دیکھتا ہے اور کہتا ہے 20 سال پہلے میں وہاں قاری عتیق صاحب کے پاس پڑھتا تھا، اب میرے ابو دنیا سے چلے گئے، میرے استاد دنیا سے چلے گئے، یہ ان کی قبریں ہیں۔ آپ وہیں بیٹھ کر، اب لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ ثواب پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا، آپ وہیں بیٹھ کر نیت کر کے قرآن کی تلاوت کا جو حصہ آپ چاہیں پڑھیں، تو آپ جب یہ نیت کریں گے سادہ لفظوں میں، آخر میں الدعاء مخ العبادہ، عبادت کا نچوڑ اور خلاصہ جو ہے وہ دعا ہے۔ جب آپ دعا کریں گے یہ دونوں ہاتھ آپ منہ پر نہیں پھیریں گے کہ اجر و ثواب اللہ پہلے پہنچا دے گا۔ اور یہ حدیث شریف کے الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم، سید الاولین والآخرین والمرسلین والمعصومین، حضور خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ روز محشر اجازت دیں گے قرآن کے حافظ کو کہ آپ قرآن پڑھیں۔ یہ آپ کی معلومات میں اضافہ کر رہا ہوں،
اگر آپ کا مطالعے سے ذوق ہے تو سب سنائیں گے، یہاں تک کہ صحابی رسول بھی سنائیں گے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی فرمائیں گے، اللہ کے حکم سے وہ بھی تلاوت کریں گے، اور آخر میں اللہ کہیں گے کہ چونکہ قرآن میرا ہے اور مجھے سب سے زیادہ پسند ہے تو آج میرا دل کر رہا ہے میں بھی آپ کو قرآن پڑھ کے سناؤں۔ تو اللہ خود سورہ الرحمن کی تلاوت کریں گے۔ ایک بات، تلاوت کرتے جاؤ اور جاؤ جنت وہ نظر آ رہی ہے۔ حافظو، دنیا والوں نے تمہیں تانے دیے تھے کہ یہ کیا کریں گے، لیکن تم نے دنیا کے تانے سن کر میرے قرآن سے لو لگائی ہے، محبت کی ہے، میرے قرآن کو تم نے نہیں چھوڑا۔ آج نہ میں قرآن تمہیں چھوڑے گا نہ قرآن والا تمہیں چھوڑے گا۔ جاؤ۔ وہ کہے گا جی اللہ آپ کا تو وعدہ ہے کہ میں اس دن جب میری رحمت عروج پر ہوگی، قیامت کا دن ہوگا، جو آپ مجھ سے مانگیں گے میں تو دے دوں گا۔ عرض کرے گا باری تعالی دل تو بڑا چاہتا ہے کہ دوڑ کر چلا جاؤں جنت میں، بھاگ کر چلا جاؤں جنت میں، لیکن میرے ابو جو سارا دن مزدوری کرتے تھے، جو سارا دن محنت کرتے تھے، جو سارا دن کاروبار کرتے تھے، اور وہ حافظ نہیں تھے، اور مجھے وہ مسجد میں قرآن پڑھنے کے لیے بھیج دیتے تھے اور کہتے تھے بیٹا اللہ کے مہربانی سے گھر کا نظام بھی چل جائے گا، آپ جائیں قرآن کی دولت، قرآن کے حفظ والی دولت اپنے سینے میں سمائیں۔ اللہ میرا دل نہیں چاہتا کہ میں تو جنت میں جاؤں اور میرا ابو جنت سے باہر رہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ اللہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ لہذا میں نے جو اپنے پیغمبر کے ذریعے آپ تک یہ بات پہنچائی تھی، میں وعدے پر قائم ہوں۔ ملائک ادھر آؤ، جی ان کے ابو کو جنت بھیج دو۔ سبحان اللہ۔ ابو جنت میں، پھر باری تعالی حق تعالی فرمائیں گے کہ آپ جائیے اب جنت میں۔ عرض کرے گا میری امی باہر کھڑی ہیں جو مجھے کھانا تیار کر کے دیتی تھی، جو میرے کپڑے دھوتی تھی، جو مجھے نہلاتی تھی، مجھ سے پیار کرتی تھی اور کہتی تھی جاؤ بیٹا اللہ کا قرآن یاد کرو۔ اللہ پہلے میری ماں جنت میں جائے گی تو پھر میں جاؤں گا۔ اللہ یہ درخواست قبول فرمائیں گے اور ان کی ماں کو بھی جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ پھر اللہ کا حکم ہوگا کہ جائیے نا جنت میں حافظ جی، جلدی کیجیے۔ عرض کرے گا حق تعالی باری تعالی ساری کائنات کے خالق، ساری کائنات کے مالک، ذریات کے خالق، جمادات کے خالق، نباتات کے خالق، حجرات کے خالق، شجرات کے خالق، النجوم کے خالق، الشمس کے خالق، القمر کے خالق، السماوات کے خالق، علام الغیوب، ستار العیوب، غفار الذنوب، کن فیکون کے مالک فرمائیں گے اب کیا چاہتے ہو حافظ؟ دنیا پریشان ہے اور ہم آپ کو اجازت دے رہے ہیں اور آپ جنت میں نہیں جا رہے۔ عرض کرے گا جب ماں نہیں ہوتی تھی تو کبھی کبھی خالہ مجھے پیچھے روٹی پکا کر دیتی تھی، کپڑے دھو کر دیتی تھی، نہلاتی تھی کہ جاؤ قرآن یاد کرو۔ غرض یہ ہے اور عرض یہ ہے جس طرف
اس دن اللہ کی اجازت سے قرآن کا حافظ اشارہ کرتا جائے گا، اللہ اپنی مہربانی سے اس کو معاف کرتا جائے گا۔ دنیا میں حافظوں کو کچھ نہیں ملتا دنیاوی اعتبار سے، اللہ دینے والا ہے، مشکل کشا و حاجت روا ہے۔ ہم عام دنیا داروں کی طرح اپنے ماں باپ کو لاکھوں روپے نہیں دے سکتے، لیکن اتنی بات پکی ہے کہ حافظ دنیا میں تو ماں باپ کو کچھ نہیں دے رہا دنیاوی اعتبار سے، لیکن آخرت میں اللہ کی اجازت سے سب سے اعلیٰ چیز جنت ہے، اور اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کو عطا کر دے گا۔ زور سے کہو سبحان اللہ۔ یہ ہے جی قرآن والے کی شفاعت۔ ایک اور روایت بھی ہے، مختلف چیزیں ہیں مختلف مقامات پر، کہ اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے قرآن کے حافظوں، اس لیے آج ایک بات اور کر رہا ہوں میں، آپ کو شاید پہلے علم نہ ہو، علماء نے یہ لکھی ہے بات، محققین نے لکھی ہے، بزرگان دین نے لکھی ہے، کہ جب ختم قرآن کا موقع ہو ایسا اور آپ حافظ قرآن سے ملیں تو حافظ قرآن سے کیا مانگیں؟ ذرا آپ اس پر بھی کبھی غور کریں۔ ہمیں حکم ہے یعنی مقتدیوں کو کہ قرآن کے حافظ سے آپ کیا مانگیں، تو ان سے کہیں کہ جب اللہ قیامت کے دن تمہیں شفاعت کرنے کی اجازت دے گا تو اس دن اللہ سے ہماری شفاعت کی درخواست کر دینا۔ ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ، جاگ رہے ہو؟ بس تھوڑا سا میں جان بوجھ کے ٹائم لے رہا ہوں آپ کا، پھر ظاہر ہے ہم بوڑھے ہو گئے ہیں، اب تو آپ تو ہماری قبروں پر آئیں گے، قرآن بھی پڑھو گے کہ یہ نہیں؟ خیال کرنا میری قبروں پر ڈھول نہ بجانا، قوالیاں نہ کرانا، میں نے یہ سبق نہیں دیا، میں نے تو آپ کو یہ صرف درخواست کی ہے کہ سب سے بڑی کائنات میں کتاب اللہ کا قرآن ہے، تو آپ قرآن پڑھ کر میرے لیے ایصال ثواب کر دینا، یہ سب سے بڑی چیز ہے، بس سب سے بڑی نعمت ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں پڑھتا جا، سیڑھیاں چڑھتا جا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان بنا دیا ہے، کوئی ہے جو قرآن کو سمجھے؟ ہمارے جو استاد یا قراء تھے وہ ترجمے کے مطابق تلاوت کرتے تھے، یہ اونچ نیچ، ہر ایک کا اپنا اپنا طریقہ کار ہے نا، ایک قرآن کا اپنا طریقہ کار ہے، ایک علماء کا بھی طریقہ کار ہے۔ اب وہ پڑھ بھی رہا ہے، ذرا توجہ کیجئے، سیڑھیاں بھی چڑھ رہا ہے۔ اب جن کی رفتار بہت زیادہ تیز ہے کہ سمجھ ہی نہیں آتا کوئی لفظ، تو ان کا تو جلدی ختم ہو جائے گا، پھر تو وہ راستے میں رہ جائیں گے، جنت میں تو نہیں پہنچیں گے۔ جو ترتیب سے، جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق قرآن پڑھے گا، وہ جب جائے گا تو شروع سے شروع ہوگا، اور جہاں والناس ہوگا وہ اس کی آخری منزل ہوگی۔ جناب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے امتیوں گھبرانے کی ضرورت نہیں، 3 لوگوں کے بارے میں آپ کی جنت کی بشارت ہے۔ قرآن پڑھنے والا جنت میں جائے گا، قرآن پڑھانے والا جنت میں جائے گا، اور جو لوگ ان قرآن والوں کی خدمت کرتے ہیں وہ بھی جنت میں جائیں گے۔ قرآن پڑھنے والا جنت میں جائے گا، اس کی چھوٹی سی ایک دلیل، میرا بیٹا میں پروفیسر اور ٹیچر ہوں، تمہاری آنکھ کی پلک جھپکنے کو بھی سمجھتا ہوں، آپ یہ نہیں سمجھ رہے مجھے پتہ نہیں چل رہا ہے؟ یہ تو اب قاری صاحب ہے، میں ویسے بھی تھوڑا سا پانی پتیوں سے مار کھا چکا ہوں۔ حضرت قاری رحم بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ لمبی لائن ہوتی تھی خیر المدارس میں، تو وہ وہاں بچہ پڑھ رہا تھا تو یہیں سے وہ ٹوک دیتے تھے، کیا پڑھ رہے ہو؟ یعنی اگر وہ غلط پڑھتا وہاں سے انہیں پتہ چل جاتا تھا، یہیں سے ٹوک دیتے تھے اور کہہ دیتے تھے آپ غلط پڑھ رہے ہیں۔ یعنی ان لبوں سے
وہ پہچان لیتے تھے۔ لوگ کیسے لوگ ہیں کہ قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کی ولایت کا انکار کر رہے ہو، جو قرآن کے لبوں سے ہی ان کے لبوں سے بتا دیتے ہیں قرآن صحیح پڑھ رہا ہے یا غلط پڑھ رہا ہے۔ ان سے بڑا ولی اور کون ہو سکتا ہے؟ آپ کے علم میں کچھ ضروری باتیں میں بتا رہا ہوں۔ یہ شاعر مشرق حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، پیر طریقت سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے علم میں ان کی محنت سے شاعر مشرق مذہب کی طرف اور عقیدہ ختم نبوت کو سمجھا۔ سب سے پہلے بہاولپور کی عدالت میں جس شخصیت نے بحث کر کے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دلوایا تھا وہ سید انور شاہ کشمیری تھے۔ وقت نہیں ہے، کبھی اپنے بزرگوں کی بھی ہم تاریخ بیان کریں گے۔ شاعر مشرق حقہ پی رہا تھا، انور شاہ کشمیری تشریف لائے، وہ ان کو کہتے تھے پنجابی میں، آ بھائی میرے پیرا، پاکستان بنانے والوں نے ہمارے بزرگوں کو پیر کہا ہے، آپ اس سے بھی کام لیں۔ وہ مفکر پاکستان تھے نا علامہ اقبال، انہوں نے ان کو پیر بنایا تھا، اور قائد اعظم محمد علی جناح کا پیر حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی تھا، اور مولانا اشرف علی تھانوی تھے رحمت اللہ تعالی۔ تو یہ کون ہے؟ اور آپ کا ذہن کام کرنا چاہیے کہ جب بانی پاکستان قائد اعظم، اس وقت کا قائد اعظم محمد علی جناح کو کسی نے کہا آپ ان کی عزت کرتے ہیں، ہماری عزت نہیں کرتے، تو قائد اعظم نے کہا علامہ شبیر احمد عثمانی کی طرح تم قرآن کی ایک تفسیر لکھ کر دکھا دو، میں تمہیں بھی کہہ دوں گا۔ مختصر ترین تفسیر ہے ان کی۔ خیر، ایک پتہ کی بات بتا رہا ہوں آپ کو۔ میں نے ابھی بات بتائی ہے پیر، میرے نزدیک تو سید، یعنی سید عربی میں جناب، محترم، قابل عزت کو بھی کہتے ہیں، قاری رحیم بخش صاحب کی۔ انور شاہ کشمیری سے پوچھا کس نے؟ علامہ اقبال نے، کہ یہ ایک بات تو بتاؤ کہ کیا، میں نے سنا ہے تم بڑے حافظ الحدیث ہو، حافظ القرآن ہو، اور تم فوراً بتا دیتے ہو کہ یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث غلط ہے۔ کیسے بتا دیتے؟ کیسے بتا دیتے؟ ان کو چھوڑو، انہوں نے کہا نہیں بتا تو دو۔ وہ فرمانے لگے، پیر سید انور شاہ کشمیری کی بات کر رہا ہوں رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے پوچھ لیا تو سنو، جب کوئی میرے سامنے حضور کی حدیث پڑھتا ہے تو جو حدیث جھوٹی ہوتی ہے وہ پڑھتا جاتا ہے، میں سن لیتا ہوں، اور جو حدیث سچی ہوتی ہے وہ پڑھتا ہے اور اس کے لفظوں سے خوشبو آتی ہے، میں محسوس کرتا ہوں کہ یہ بات عام انسان کی نہیں، یہ والی کائنات کی بات ہے۔ پہچان بھی پیدا کرو میرے بھائی۔ کون سی چیز ہے جو قرآن میں نہیں ہے؟ کون سی چیز ہے؟ کون سی دولت ہے؟ حضرت قاری رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ تو بڑی عجیب بات فرماتے تھے کہ حافظ قرآن بھوکا مر جائے تو مجھے آ کے پکڑ لینا۔ ویسے سچی بات تو یہی ہے، بڑے بڑے بھوکے مر گئے ہیں، عقیدہ پکا ہو یا کچا ہو یہ وہ جانے اور اس کا اللہ جانے، مگر قرآن کا حافظ کبھی بھوک سے نہیں مرا۔ اور ایک دلیل دیتا ہوں اور پھر ختم کرتے ہیں بات کو۔ لوگ کہتے ہیں جی قرآن میں کہاں رکھی ہے تفسیر؟ یہ لوگوں کو بڑی بیماریاں ہیں۔ میں تو چونکہ جدید قدیم چیزوں کو کچھ سمجھتا ہوں، اچھا میں نے کہا قرآن میں تفسیر نہیں ہے، اس پر بے شمار دلائل ہیں میرے پاس، لیکن موٹی دلیل یہ ہے کہ جب انسان بیمار ہوتا ہے اور وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور ڈاکٹر جواب دے جاتا ہے کہ بھائی اب دوا کی نہیں دعا کی ضرورت ہے، اس کو گھر لے آتے ہیں اور دیہاتوں میں اور باقی جگہ بڑے ہیلے ویلے وہ کرتے رہتے ہیں،
تو پھر وہی ڈاکٹر یا لوگ کہتے ہیں کیا کر رہے ہو؟ تم قرآن کے حافظوں کو بلاؤ، قرآن کے قاریوں کو بلاؤ، وہ آئیں اور قرآن کا دل سورہ یاسین کی تلاوت کریں۔ قرآن کا دل کہا گیا اس کو، اس پر پھر کبھی بات کریں گے کہ قرآن میں جو مضامین ہیں، دیکھو سارے نظام جو ہے ہماری دنیا کا، زندگی کا، اس کا تعلق دل سے ہے۔ دل صحیح چل رہا ہے تو سارا نظام صحیح ہے، دل صحیح نہیں چل رہا تو نظام صحیح نہیں ہے۔ تو قرآن کی سورہ یاسین کو دل قرار دیا ہے کہ اسی کو پڑھ لو، تمہیں قرآن سمجھنے میں آسانی پیدا ہو جائے گی۔ تو کہا قرآن پڑھو، حفاظ سے، قراء سے کہا جناب قرآن پڑھو۔ جس کی روح قبض نہیں ہو رہی تھی، جس کو تکلیف تھی، جو لوگ پریشان تھے، قرآن کی تلاوت کی برکت سے اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے اور وہ اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ٹھاک اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ قرآن کی تلاوت سے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور علامہ اقبال نے بھی یہی کہا تھا، ایک شعر تو یہ کہ انہوں نے فرمایا، کیا کہنے ایسے لوگوں کے بھی، کہ اگر آپ جینا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں ہماری زندگی صحیح ہو تو پھر آپ قرآن کے بغیر نہیں جی سکتے۔ گر تمہیں خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن، کہ اگر تم جینا چاہتے ہو تو قرآن سے پیار کرو، محبت کرو، انشاءاللہ زندگی اچھی گزرے گی، ورنہ نہیں گزرے گی۔ آؤ، آپ نے قرآن پڑھا، یہاں پڑھایا، قاری صاحب سے پڑھا، اور پھر انہوں نے ابو سے پڑھا، انہوں نے قاری رحیم بخش صاحب رحمت اللہ تعالی، اور بہت سارے، پھر ان کے ایک استاد تھے قاری رحیم بخش صاحب کے، قاری فتح محمد صاحب، ان کے پیچھے بھی میں نے وہ نفل میں جو ہے تراویح کی شکل میں جو ہمارے ہاں شبینہ ہوتا وہ بھی میں نے پڑھا ہے، قاری فتح محمد صاحب، امبالے والی جو مسجد ہے نا قاسم علوم کی، شاہ گھنٹے گھر کے ساتھ۔ بہرحال بات یہ ہے، یہ واحد چیز ہے جو ختم نہیں ہوتی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ آپ نے اس کو پڑھایا، اس نے اس کو پڑھایا، اس نے اس کو پڑھایا، یہ سلسلہ چلتا رہے گا قیامت تک۔ جس نے سب سے پہلے پڑھایا اس کو ثواب پہنچتا رہے گا، اس کے ماں باپ کو ثواب پہنچتا رہے گا، اس کے رشتہ داروں کو ثواب پہنچتا رہے گا، اس کے دوستوں کو ثواب پہنچتا رہے گا، اس کے شاگردوں کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ اور یہ مسجد جس کا قاری صاحب اظہار فرما رہے تھے، ایک وقت آئے گا ہم دنیا میں نہیں رہیں گے، نہ کوئی دنیا میں سوائے اللہ کے اس دنیا میں کوئی رہا ہے، لیکن یہ مسجد تو رہے گی، اس پر جو اینٹیں لگے گی وہ تو رہیں گی، سیمنٹ جو لگے گی وہ تو رہے گی، گارڈر یا لنٹر کوئی چیز پتھر یہ تو رہیں گے، ہم نہیں ہوں گے۔ 4 نسلوں بعد جو بچے آئیں گے، 4 نسلوں بعد یہ جو چیزیں ہوں گی، ان ساروں کا وہ جو پڑھیں گے اجر و ثواب ان کو دیا جائے گا جنہوں نے سب سے پہلے بنیاد رکھی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، میرا اور تمام مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو۔ حیات باقی، ملاقات باقی، وما علینا الا البلاغ۔